بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں حضور خاتم النبیین سید المرسلین سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرمائے آپ کی، میری اور تمام امت محمدی کی، آمین۔ دوستو، رمضان المبارک وہ متبرک اور مقدس مہینہ ہے جو ہر سال ہم پر اپنی رحمت کا سایہ کرتا ہے۔ اس کی برکتیں اور فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے ساتھ بخشش کا وعدہ کر رکھا ہے جو کہ رمضان میں پورے روزے رکھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان کے روزے ایمان کی حالت اور ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دوستو، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ان دروازوں میں سے کوئی دروازہ بھی رمضان شریف کی آخری رات تک بند نہیں کیا جاتا، اور کوئی مسلمان بندہ ایسا نہیں ہے کہ رمضان شریف کی راتوں میں سے کسی رات میں نماز پڑھے مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ہر سجدے کے بدلے میں 2500 نیکیاں لکھے گا، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک مکان بنا دے گا جس کے 60,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے لیے سونے کا ایک محل ہوگا جو سرخ یاقوت سے آراستہ ہوگا۔ دوستو، پھر جب روزہ دار رمضان المبارک کے پہلے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے گزشتہ سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس روزہ دار کے لیے روزانہ صبح کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک 70,000 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی مغفرت چاہتے رہتے ہیں۔ اور رمضان شریف کی رات یا دن میں اللہ کے حضور جب کوئی سجدہ کرتا ہے تو ہر سجدے کے عوض اس کو جنت میں ایک ایسا درخت ملتا ہے جس کے سائے میں سوار 500 برس تک چل سکتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ جنت ماہ رمضان کے لیے شروع سال سے اخیر سال تک سجائی جاتی ہے۔ جب رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ اے اللہ، اس مبارک مہینے میں اپنے بندوں میں سے کچھ بندے میرے اندر قیام کرنے والے مقرر فرما دے جو عبادت کر کے میرے اندر داخل ہو سکیں۔ اسی طرح حوریں بھی عرض کرتی ہیں کہ اے خدائے ذوالجلال، اس بابرکت مہینے میں اپنے بندوں میں سے ہمارے واسطے کچھ خاوند مقرر فرما۔ چنانچہ جس شخص نے رمضان شریف کے مہینے میں اپنے نفس کی حفاظت کی اور کوئی نشہ آور چیز نہ پی اور نہ کسی مومن پر کوئی بہتان لگایا اور نہ کوئی گناہ کبیرہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالی رمضان شریف کی ہر رات میں اس بندے کی 100 حوروں سے شادی کرا دیتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں ایک محل سونے، چاندی، یاقوت اور زمرد کا تیار کر دیتے ہیں۔ اس محل کی لمبائی اور چوڑائی کا یہ عالم ہے کہ اگر ساری دنیا اکٹھی اس محل میں رکھ دی جائے تو ایسی معلوم ہو جیسے دنیا میں کوئی بکریوں کا باڑہ ہو، یعنی جس طرح تمام دنیا کے مقابلے میں بکریوں کا باڑہ چھوٹا سا معلوم ہوتا ہے، اسی طرح اگر ساری دنیا جنت کے اس محل میں رکھ دی جائے تو بکریوں کے باڑے کی طرح چھوٹی سی معلوم ہوگی۔ اور جس شخص نے اس مبارک مہینے میں کوئی نشے والی چیز پی یا کسی مومن پر کوئی بہتان لگایا یا کوئی گناہ کبیرہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سال بھر کے نیک اعمال ختم کر دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں ہم ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے اور اس میں حدود سے آگے نہ بڑھیں۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے 11 مہینے مقرر کیے ہیں جس میں طرح طرح کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں اور لذتیں حاصل کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے خاص فرمایا ہے، لہٰذا رمضان کے مہینے میں ہمیں دل و جان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ خالص آخرت کمانے کا مہینہ ہے، اس لیے اس کی طرف توجہ کی خاص ضرورت ہے۔ تمام گناہوں سے
خصوصاً نشے والی چیزیں استعمال کرنے، بہتان لگانے اور دیگر بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں اور سنت کے مطابق عبادت کا اہتمام کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں اور خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ دوستو، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب رمضان شریف کی پہلی رات ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر کے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہاری طرف سے تمہارے دشمن جنات کے لیے خداوند تعالیٰ کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تم سے دعا قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ خوب سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر سرکش شیطان پر 7 فرشتے نگرانی کے لیے مقرر فرما دیے ہیں، لہٰذا اب وہ ماہ رمضان گزرنے تک چھٹنے والے نہیں ہیں۔ اور یہ بھی سن لو کہ رمضان شریف کی پہلی رات سے آخر رات تک کے لیے آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور اس مہینے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دوستو، اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب رمضان شریف کے مہینے کی پہلی رات ہوتی ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پورے مہینے یہ دروازے کھلے رہتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی پورے مہینے میں بند نہیں ہوتا، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور تمام مہینے دروازے بند رہتے ہیں، اس دوران کوئی ایک دروازہ بھی نہیں کھلتا اور سرکش جنات قید کر دیے جاتے ہیں۔ اور رمضان شریف کی ہر رات میں ایک آواز لگانے والا تمام رات صبح صادق تک یہ آواز لگاتا رہتا ہے کہ اے بلائی اور نیکی کی تلاش کرنے والے، نیکی کا ارادہ کر اور خوش ہو جا، اور اے بدی کا قصد کرنے والے، بدی سے رک جا اور اپنے حالات میں غور کر اور ان کا جائزہ لے۔ اور یہ بھی آواز لگاتا ہے، اے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کر لی جائے، اے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، کوئی ہم سے کسی چیز کے متعلق سوال کرنے والا ہے کہ اس کا سوال پورا کر دیا جائے۔ اور رمضان شریف کے مہینے میں روزانہ رات کو روزہ افطار کرتے وقت 60,000 آدمی جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ اور جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے اتنی تعداد میں جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے کہ مجموعی طور پر جتنی تعداد میں پورے مہینے میں آزاد فرمائے ہیں۔ دوستو، ایک بار حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ، جتنا میں آپ کے قریب ہوں، آپ سے کلام کر سکتا ہوں، اتنا کوئی اور قریب ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، آخری وقت میں ایک امت محمد کی ہوگی، اور اس امت کو ایک مہینہ ایسا ملے گا جس میں وہ خشک ہونٹوں، پیاسی زبان، سوکھی ہوئی آنکھیں، بھوکے پیٹ جب افطار کرنے بیٹھے گی تب میں ان کے بہت قریب ہوں گا۔ موسیٰ، تمہارے اور میرے درمیان 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن افطار کے وقت اس امت اور میری درمیان ایک پردے کا فاصلہ بھی نہیں ہوگا، اور جو دعا وہ مانگیں گے اسے قبول کرنا میری ذمہ داری ہوگی۔